ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، پورے پاکستان سے یہاں پر موجود اور پوری دنیا میں عمران خان کے چاہنے والوں سب کو السلام علیکم۔ نعرے بھی لگائیں گے لیکن بات غور سے سننی ہے، آج کچھ بہت واضح پیغام ہے۔ سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے چاروں صوبے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنی پختونخوا کی عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کو آج یہ پیغام دیتا ہوں کہ الحمدللہ پختونخوا کی عوام نے طاقت کے زور پہ اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا۔ آپ سب کو دعوت ہے، آپ سب کو دعوت ہے، پختونخوا کی عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور عمران خان کے ورکر اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے آپ پختونخوا آئیں، ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے، اور آپ ہماری وہاں پہ ٹرپ ہے، کسی کا باپ بھی پختونخوا میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا۔ عمران خان نے ہمیشہ قوم کی بات کی ہے، عمران خان نے ہمیشہ مسلمانوں کی بات کی ہے، عمران خان نے ہمیشہ اسلام کا وہ چہرہ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، عمران خان نے دنیا میں تصویر بن کے ثابت کیا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اور دنیا کو منوایا، اور آج عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہی عمران خان کا قصور تھا، کیونکہ یہ بے غیرت، یہ غلام امریکہ کے غلام ہیں، قادیانیوں کے غلام ہیں۔ ہم واضح پیغام دے رہے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں آج کہ ہمیں قرآن میں حکم ہے امر بالمعروف، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا۔ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان حق کی بات کر رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جاب حکمران کے خلاف اگر آواز نہ اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہو، اور یہ بھی حکم ہے کہ جاب حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے، ہم یہ جہاد کریں گے۔ سن لو سارے، آج تو ہم آواز اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ ظلم بند نہ ہوا، اگر ہمیں لگے کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت محفوظ رہی ہے تو خدا کی قسم آپ ہم جانی جہاد کریں گے۔ بتاؤ کرو گے؟ کرو گے؟ لڑو گے؟ حق کے لیے لڑو گے؟ اپنی عزت کے لیے لڑو گے؟ ظلم کے خلاف لڑو گے؟ جہاد کرو گے؟ انشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا ہزاروں ارب روپیہ لوٹنے کے بعد این آر او کون دے رہا ہے؟ این آر او دینے والوں، تم بھی اس کرپشن میں ساتھ شریک ہو، تم بھی کرپشن کا حصہ ہو۔ ہزاروں ارب لوٹے جاتے ہیں، اس کے بعد این آر او دیا جاتا ہے، اور این آر او دینے والے کون ہیں؟ این آر او دینے والوں، تم ہار چکے ہو۔ عمران خان جیل میں پھیر کے جیت چکا ہے، تم ذلیل ہو رہے ہو، اس کو جیل میں عزت مل رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے
کرتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ این آر او دیا، ہمیں بتایا جائے کہ اس این آر او سے میری 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا، میرا ہزاروں ارب روپیہ لوٹا ہوا تم نے معاف کر دیا، تمہیں جواب دینا پڑے گا، ورنہ تمہارے اوپر سوالیہ نشان ہوگا۔ اس سے پہلے آئین ٹوٹا اور تم لوگوں نے آئین کی پاسداری نہیں کی، پھر اس ملک پہ بار بار قانون ٹوٹ رہا ہے، تم قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہو۔ سن لو، تمام اداروں والے سن لو، تمام محکموں والے سن لو، تمام افسران سن لو، تم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے، حلف، اگر تم اس حلف کی پاسداری نہیں کرو گے تو خدا کی قسم اس دنیا میں ہمیں حساب دو گے اور اس اللہ تعالیٰ کو حساب دو گے۔ قانون کو مت توڑو، اپنے حلف سے مت پھرو، حلف کی پاسداری کرو۔ منہ زبانی کہنے سے ڈی جی آئی ایف بی آر صاحب، ڈی جی آئی ایف بی آر صاحب، منہ زبانی کہنے سے کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ہم کوئی جانور نہیں ہے، سیاست تو کر ہی تم رہے ہو، سیاست تو کر ہی تم رہے ہو، کسی اور کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ افسوس ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور صحافی بکاؤ جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈی جی ایف بی آر صاحب آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ اپنا قلم وہ دے چکے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، پہچانو ان لوگوں کو، پہچانو ان صحافیوں کو جو قلم بھیج رہے ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا، انہوں نے ایک بات نہیں کی، اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایک بات نہیں کر رہے، فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہے ہیں، یہ ایک بات نہیں کر رہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ہم بیٹھے صرف قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ ان صحافیوں کو پہچانو، یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے، پہچانو ان کو اور سن لو یہ سارے، تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو، تمہارا خیال ہے بلیک میل کرو گے، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ، ایسی صحافت پہ لعنت بھیجتا ہوں میں۔ صحافی وہ ہے جو سب شریف تھا، جان چلی گئی، نظریہ نہیں بیچا، وہ تھا صحافی۔ صحافی عمران ریاض ہے، صبر برداشت کیا لیکن نظریہ نہیں چھوڑا، یہ ہے صحافی۔ یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو صحافت کر رہی ہے، میں نے نوٹ لکھا میرا موڈ بنے، میں نے نوٹ لکھا میرا موڈ بنے، میں تمہیں شرعی کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ آزاد ہے، جو کہنا ہے کہو، میں تمہیں کنفرم کروں گا، یہ قوم میرا ساتھ دے گی، ان کی نشاندہی کرو، نشاندہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتاؤ کہ صحافی نہیں، لفافی ہے، لفافی۔ اب ڈیجے بار کا بھی ساتھ میں لیتے ہیں، اپڈیٹ ہوا ہے آج ڈیجے بار کا ساتھ میں تو اپڈیٹ نہیں ہو گیا، ڈیجے بار آزاد ہو جا، یہ قوم آزاد ہے۔ عمران خان تمہیں مبارک ہو، تمہاری خواہش تھی کہ میری قوم میں کا بت توڑ دے، آج گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا ایک قوم بن چکی ہے، میں کے بت توڑ دیے ہیں۔ عمران خان مبارک ہو، تمہارا خواب تھا کہ میری قوم خوف کا بت توڑ دے، یہ دیکھو تمہاری قوم نے خوف کا بت توڑ دیا ہے۔ اور بغیر تو
बेगैरतों सुन लो, ये जो बेगैरत एनओसी देकर कंटेनरों से रास्ते रोके हैं, पसीना तो निकल आया, पसीना तो निकल आया, रास्ता नहीं मिला, लोग रोडों पे रह गए। खुदा की कसम खून भी बहाएंगे, लेकिन तुम्हें इंशाअल्लाह तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के सब लेंगे। लूटा हुआ माल वापस लेंगे। हम इन देनारों को नहीं मानते। हमारे लूटे हुए हजारों अरब हमारे इन नौजवानों का मुस्तकबिल है, हमारी बच्चों का मुस्तकबिल है। वो नौजवानों सुन लो, नौजवानों गौर से मेरी बात सुनो, तुलबा भी सुनो, नौजवान भी सुनो। पाकिस्तान की माएं, पाकिस्तान की बहनें, पाकिस्तान की बेटियां तुमसे उम्मीद लगा के बैठी हैं। तुमने किरदार अदा करना है, तुमने लीड करना है, तुमने वो निजाम बनाना है जिसके अंदर हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत हो, हमारे नौजवानों का रोजगार हो, पाकिस्तान का वकार हो, और चोरों डाकुओं के खिलाफ आवाज उठा के इनका वो हाल करना है कि इनको पाकिस्तान में जगह ना मिले। बताओ करोगे? तहरीर कराओगे? डरोगे तो नहीं? हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह, हम आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ है, क्योंकि आपका मुस्तकबिल इस मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अगर मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा तो आपका मुस्तकबिल ही बेहतर होगा। हम चंद खानदानों को अपनी 25 करोड़ नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने देंगे। अब सबको पता चल गया ना, पता चल गया ना कि जब जोर दिखाते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं। जब जोर दिखाया तो वो आलम सवादी जिसको खान से मिलने नहीं दे रहे थे, सुबह 7 बजे लेके गेट खोल दिए कि अल्लाह का वास्ता है इमरान खान, अल्लाह का वास्ता है वहां को रोक ले, ये तुम्हारी औकात है। इमरान खान मुबारक हो, तुम जीत गए, तुम जीत गए, तुम जीत गए। ये सारे बेगैरत हार गए, ये सारे बेगैरत हार गए, ये सारे बेगैरत हार गए। तुम्हें अल्लाह जेल में इज्जत दे रहा है, इनको अल्लाह ताकत के साथ ही जलील कर रहा है। ये और जलील होंगे, ये और रुसवा होंगे इंशाअल्लाह। अब आगे क्या करना है? पहले तो मैं जरा मैंने अपनी वो इज्जत, वो पगड़ी जिसको हम कफन कहते हैं, मेरे कबीले की, मेरी कौम की, मेरे सूबे की आपके हवाले कर दी है। कसम उठाओ कि हम सब ने अपने लीडर इमरान खान के लिए मरना भी है, लड़ना भी है, आखिरी हद तक लेना है। और सारे वादा करो, सारे वादा करो कि आप सब अब से आज की इशा के बाद सारे नमाज पढ़ोगे और नमाज में दुआ करोगे इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। इन फिरौनों को जलील होता देखने के लिए दुआ करोगे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जब हमने सर पे कफन बांध दिए और अल्लाह की मदद आन पहुंची तो इमरान खान भी रिहा होगा। हर फिरौन के लिए मूसा पैदा होता है। सुन लो, इंशाअल्लाह पूरी कौम मूसा बन के तुम फिरौन का मुकाबला करेगी।
اب ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے آخری ملاقات میں بتا دیا کہ اس کے بعد میں نے کہا خان صاحب آپ نے کچھ نہیں کہنا، ہم نے کرنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، تاکہ اگر کوئی بات آئے تو ہمارے پہ آئے، آپ پہ نہ آئے۔ اور یہ بھی سن لو، آج میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف کہہ رہا تھا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ خواجہ آصف تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، اور جن کو تو باپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رب دے رکھے، اور جنرل فیض حمید ہمیں جہیز سے ملا تھا، وراثت سے ملا تھا، تمہارا بابا تھا، تمہارا جنرل تھا۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ ڈی جی پی ہم نے بنایا، جنرل ہم نے بنایا، ڈی جی آئی ہم نے بنایا۔ اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں، اچھا کرے تمہارے کھاتے میں۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو۔ میں فوجی کا بیٹا اور ایک فوجی کا بھائی ہوں، خدا کی قسم میرے دل میں وہ درد ہے، میرا وہ غازی باپ جب میں ان کے اوچھے گندے پنجوں کی وجہ سے مفروض تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو مجھے واپس آ کے پتا چلا کہ 9 مہینے وہ علاج کے لیے نہیں گیا۔ بے غیرتو، تم میرے باپ کے قاتل ہو، میں تم سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا، لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں کی، جو میرے وقت شہید ہوئے، جو میرے پارٹی کے لیڈر سلم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگر تم نے ابھی خدمت درست نہ کی اور تم نے اصلاح نہ کی، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آج ہی میرے گھر میں میرے باپ اور میرے بھائی کی فوج کی وردیاں کھڑی ہیں، میں فوج کی وردی سے نہیں ڈرتا، میرے گھر میں وردیاں ہیں، میرے باپ نے جگہ لڑی ہیں، میرے بھائی نے جگہ لڑی ہیں، اس فوج کے لیے قربانی دی ہے۔ اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہ کیا تو ہم فوج کو بھی ہم ٹھیک کریں گے۔ یہ ہماری فوج ہے، اس میں ہمارے بھائی ہیں، بارڈر میں لڑنے والا ہر فوجی ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ ہم ان کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے۔ اب تیار رہو، اگلا جلسہ NOC ہو یا نہ ہو، اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا۔ مریم میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے، ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں۔ پنگا مت لینا، ڈنڈے چھوڑو، پنگا مت لینا۔ خدا کی قسم پنگا لیا تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں بنگلہ دیش بھول جائے گا، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تمہیں۔ اب سب تیار ہو؟ جلسے کا اعلان جب ہوگا نکلو گے، آگے بڑھو گے۔ اور ایک ڈیڈ لائن بھی دے رہا ہوں، عمران خان کے وکلاء نے بتایا کہ عمران خان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستانیوں سن لو، 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو خود رہا کریں گے۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ ہم کے لیے تیار ہو؟ میں آپ کو لیڈ کروں گا، میں آپ کو لیڈ کروں گا، میری گولی میں کھاؤں گا، آگے میں ہوں گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر آپ ہم پیچھے ہٹے
تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا، نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا، نہ دوبارہ ایسی قوم ملے گی، نہ دوبارہ ایسا جذبہ ملے گا۔ انشاءاللہ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا، پھر میرے پاس کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے کسیٹو ہوں سب کو۔ پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے، آپ وہ حکومت اپنی خریدتے ہیں، خرید سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ ایسے مٹھی میں انڈر دا تھم۔ آپ پشتوتے ہوئی پشتنا بیتارے ہوگا نا، آپ پشتوتے ہوئی وہ ہم دا تیرے اٹھگا دے تیرے ہوتی، کب سر و مذاکر کرو، جان برابر کو تیل میرے لگاؤ، مجھ والے مٹیرے ڈنڈے والے میرے دنگونا موکل، مجھ والا شو سنار کی ایک روحا کی برداشت نہیں نہ کیا۔ اب میں 9 مئی پہ بات کرتا ہوں واقعہ میں، 9 مئی پہ یہ جو 9 مئی ہے، اور 9 مئی کے اوپر کہتے ہیں کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا۔ آج بھی ہمارے ورکر اس میں اندر ہیں، سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں سنا رہا۔ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، یہ بڑے بڑے سے سنو، میں گرفتار ہوا تھا 9 مئی سے پہلے۔ مجھے جو بیان دلانے کے لیے مجھے ٹارچر کیا گیا، انشاءاللہ اگلے جلسے میں پنجاب میں بتاؤں گا آپ کو کہ 9 مئی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ یہ 9 مئی مجھے پتا ہے کب ہے، 9 مئی سے پہلے تمہارے اندر ایک نفرت تھی، میں اس نفرت میں ایک بیان جو مجھ سے بتانے کے لیے تم نے ٹارچر کیا، وہ ایک لفظ بتاؤں گا، تمہیں میں ننگا کروں گا، ننگا اس لوگوں کے سامنے۔ میرے سامنے عمران خان کے لیے جان لو گے، کھڑو گے، نکلو گے، لڑو گے، مرو گے، اور جو تمہیں مارے اس کو مارو گے نہیں اس کے بعد۔ اب جو ہمیں آئے گا ہم اس کو ماریں گے انشاءاللہ۔ اب نہ ہم غلام ہیں، تم آئیں تو نہیں مانتے، تو پھر ایسا آئیں جو تم نہیں مانتے، ایسا آئیں ہم بھی نہیں مانتے۔ آ جاؤ، دمادم مشق کلندر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلا دمادم مشق کلندر لندن میں ڈھولوں کے ساتھ، باجوں کے ساتھ، باراکیوں کے ساتھ، اور جو سامنے آیا تو میری میں کہتے ہیں he will face the music، اس کو پھر ہم ڈھول کی تھاپ پہ مدد دکھائیں گے۔ اب آپ تیار رہو، آپ کو کال آئے گی، اس کال پہ آگے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ حقیقی آزادی لینی ہے، خون پسینہ بہانا ہے، تن من دھن کی بازی لگانی ہے۔ لگاؤ نعرہ، کھڑا ہوا ہر شخص عمران خان کو آواز جانی چاہیے۔ جوابی دور تھا، یہ قریب ہے، آواز جا سکتی ہے، اگر نعرے میں جذبہ ہو عمران خان کو آواز جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ عمران خان زندہ باد، پاکستان کا زندہ باد۔